معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت برکاتہم کی نصیحت اور حضرت مولانا خیسر رشادی صاحب دامت برکاتہم کی بہترین تقریر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت خیسر صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آج کے جلسے کے عنوان کو ایسا سمیٹا، اگر اسے کھول کر بیان کرنے لگے ہم جیسے طالب علم، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 2-3 دن تو لگ جائیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بولو رے بابا، کیا تبھی پوچھے تو بولنا، آ رہی ہے بولے تو آئی تو آ رہی ہے بولو، نہیں تو صاف نہیں بولو، سمجھائیں گے۔ بغیر سمجھے کہ بیٹھ کر اٹھنا اس سے بہتر ہے کہ ابھی اٹھنا۔ آج قوم کے اندر بھی ایک بیماری ہے، اور مجھے معاف فرمائے بڑے ادب کے ساتھ، بعض علماء کے اندر بھی ایک بیماری ہے، قوم کے اندر سننے کی بیماری، علماء کے اندر بولنے کی بیماری، اور وہ اصل میں ہماری بیماری نہیں، آپ کا انفیکشن ہوا سو۔ وہ آج کل چل رہا ہے نا بیماری لگتی بول کر، انفیکشن ہو گیا، انفیکشن ہو گیا۔ کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ کوئی بیماری لے کر تو بولتے ہیں انفیکشن ہو گیا، پانی میں انفیکشن ہے، کھانے میں انفیکشن ہے، بیمار کے پاس بیٹھے تو انفیکشن ہے، ہوا میں انفیکشن ہے، پانی میں انفیکشن ہے، پانی تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے، کھانے میں انفیکشن ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھانا بند کریں گے، بیمار کے پاس بیٹھنے میں انفیکشن ہے تو ہٹ جائیں گے۔ لیکن آج کل ہوا میں انفیکشن بول رہے ہیں، کیا سانس لینا بند کر ڈالنا؟ ایک دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، ہمیں جب تک تو رکھے گا صحت کے ساتھ رکھ، مرنے سے پہلے ہم کو کبھی کسی ڈاکٹر کے حوالے نہ کر۔ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آگے ہی تو بات صاحب بولنا ہی پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بکرا جو کسی قصاب کے ہاتھ میں لگ جائے اتنا بد نصیب نہیں جو مریض اس دور میں کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں لگ جائے۔ آپ کو چونکہ سننے کی عادت پڑ چکی ہے تو اس لیے ہم کو بھی بولنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ آپ عمل کرے کہ نہ کرے، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے محاسبہ نہیں کیا کہ آج کی ہماری تقریر کا اثر سننے والوں پر کہاں تک آیا، کبھی محاسبہ نہیں کرے۔ نماز کے بارے میں بولے، نماز کے بعد ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کتنی صفیں ہیں، بولنے کے بعد بھی اتنی ہی صفیں جو بولنے سے پہلے تھی۔ کبھی تقریر سننے والوں سے ہم نے مصافحہ کر کے، گریبان کی پٹی پکڑ کر نہیں، مصافحہ کر کے نہیں پوچھا بھائی تیرے لیے میں نے بنگلور سے آیا، 4 گھنٹے میں نے بیان کی، سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا، نماز کے عنوان میں قرآن کو تیرے سامنے پیش کیا، نماز کے عنوان میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پیش کیا، نماز کے عنوان میں حضرات اولیاء و عاشقان نماز کے واقعات کو تیرے سامنے اس امید سے رکھا کہ تیرا مردہ دل زندہ ہو جائے، لیکن سننے کے بعد بھی تیرے اندر نماز نہیں آئی۔ قصور تیرا ہے کہ قصور میرا ہے، کبھی ہم نے پوچھا نہیں۔
بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جواب دینا۔ کافی تھا حضرت مولانا قیصر رشادی صاحب دامت برکاتہم کا کتاب جو جامع تھا، سمجھنے والے سمجھے، عمل کر لے تو بس اتنا ہی کافی ہے، صرف شعبات کی ترقی کے لیے نہیں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے۔ اب میں جو کچھ کہوں گا حضرت مولانا قیصر رشادی صاحب دامت برکاتہم کی تقریر کو ذرا کھول کھول کر عاجز اپنے انداز سے پیش کرے گا، لیکن پہلے وعدہ کرو جو باتیں آئیں گی اگر عمل کریں گے تو میں کہوں گا، اگر عمل کرنا نہیں ہے تو اب کمپرومائز کا دور نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مجھے اتنے بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، 10 نوجوان عمل کرنے والے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ شعبان میں انقلاب آ جائے گا۔ اصل میں تمہارا ہمارا قصہ ساز بہو کا ہوگا۔ بعض بھواں، شعبات میں بھواں ہی نہیں تو بڑا ستاتا ہی دکھتا، اس کے لیے جوابی دیری نہیں ہے۔ بعض بھویں ایسی ہوتی ہیں جو ترکی بترکی جواب دیتی ہیں ساس کا، ساس کیا، بہو بولتی کی، تب ساس کا والیوم کم ہوتا سو مرے تک بڑھتا نہیں۔ بعض بھویں ایسی ہوتی ہیں گھر سنبھالنے کے لیے ایک دم خاموش ہو جاتی ہیں، ساس کیا بھی بولو مجھے لینا نہیں ہے۔ اس وقت قوم کی اور علماء کی مثال یہ ہو گئی ہے، قوم بے ہوش ہو گئی ہے، یہ پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ اب علماء کیا بھی بولیں ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے چھوڑنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ نوجوانان شاباد، بزرگان شاباد، ذمہ داران شاباد، اس ویڈیو اور آڈیو یا گرافی کے ذریعے سے یہ عاجز کی بات جہاں تک جائے گی اسٹیج کے حضرات علماء کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس بیماری کو اور اس مزاج کو ختم کرو، کل کا سورج نیا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ ختم کرو۔ جاتے ہیں جلسوں کو، جاتے ہیں مسجدوں کو، ایسے اہم موضوعات پر بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں، میرے رب کی قسم الفاظ نہیں، خوبصورت الفاظ نہیں ہے، 100% حقیقتیں ہیں۔ یہ ملک کے صفِ اول کے حضرات علماء کرام جس درد کے ساتھ امت کو جگانے کے لیے بیانات کرتے ہیں، یہی بیانات اگر جنگل و بیابان اور پتھر اور شجر کے سامنے کرتے تو کبھی کی تبدیلی آ جاتی۔ بلکہ مفتی صاحب مجھے اجازت دے، ایک ایسا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، جتنا مسلمانوں تم کو بٹھا کر ہم لوگوں نے اپنے خون کو پسینہ بہا کر پسینہ بنا کر بہایا ہے، اگر اس ملک کے غیر مسلموں کو ایسے ہی اہتمام کے ساتھ بٹھا کر کہتے تو رب کعبہ کی قسم وہ دشمن اب تک دوست بن جاتے، بدل جاتے۔ ضرورت ہے اس ملک کے، ہمارے ملک کے، بھارت کے، انڈیا کے، ہندوستان کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ بھائی ہو کہ بہن، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی، ایمان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، نبوت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، رسالت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، امن کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، سلامتی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے،
لیکن مجبوری ہماری یہ ہے، شہباد کے مسلمانوں، ہم علماء کی مجبوری یہ ہے، اتنے اسباق لے کر اگر ہم جائیں گے غیر مسلم بھائیوں کے پاس تو غیر مسلموں کے سوال سے ڈر لگتا ہے۔ جب اتنا اچھا سبق تمہارے پاس ہے تو اب تک تمہاری قوم کیوں نہیں سدھری؟ یہ سوال کے ڈر سے ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر آئی تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دو۔ ماشاءاللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب بقرعید میں بڑے کا بھیجا کھائے، تبھی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک دسترخوان کو گیا میں، بھیجا تل کو رکھے تھے میرے دوست، مجھے ذرا پیٹ میں ہلکا سا درد تھا، میں عام طور پر دودھ کھانا کھاتا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا حضرت ابھی تمہیں بچے کیا بولیں گے کہ چلو بھی بچہ چمئی، صبح میں 4 روٹی کھاتا ہوں، شام، ابھی عنوان شروع کریا نہیں میں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک درد، ایک فکر پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلے مقدمہ پیش کر رہا ہوں، جب تک تم نہیں جاگو گے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پہلے تم کو جاگنے کا ثبوت دینا پڑے گا، اس کے بعد عمل کرنے کا ثبوت دینا پڑے گا، اس کے بعد میں اپنے عنوان کو شروع کروں گا۔ دسترخوان میں بیٹھا تھا، مجھے ذرا ہلکا پیٹ میں درد تھا، میں نے کہا کہ نہیں حاجی صاحب ایک کام کرو، مجھے ذرا سادہ دودھ ٹھنڈا رہا تو دے ڈالو، میں دودھ کھانا کھا لیتا ہوں۔ نہیں حضرت بھیجا کھاؤ عقل بڑھتی کہ، مجھے کیا بولے؟ بھیجا کھاؤ عقل بڑھتی۔ میں بولے اللہ کا فضل، پایا کھاؤ لاتا پڑتی، بولے نہیں نا۔ مسلمانوں کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے کامل عقل والے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والے کامل عقل والے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں پہ عمل کرنے والوں کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ ڈاور چمن پراش کھانا کہتے دماغ بڑھنے کا تو گھگواں، وہ لوگ ڈاور چمن پراش کھائے جن کے پاس عقل یا عقل بڑھانے کا علاج نہ ہو۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا کہ ہم دوسروں کے محتاج ہوں۔ الغرض دوستوں، یہ سننا اور سن کر اٹھنے کا مزاج ختم کرو۔ اب جو باتیں انشاءاللہ تعالی آئیں گی مولانا کی تقریر کی وضاحت کے ساتھ، سب سے پہلے یہ ارادہ کرو انشاءاللہ ہم لوگ 100% عمل کریں گے، ورنہ مسجدوں میں جلسوں میں سب آتے شوق سے بیٹھتے، منتظمین بھی خوش ہو جاتے، کیا مجمع تھا صاحب، کیا مجمع۔ یہ نہیں سوچتے کہ مجمع کے بعد انقلاب کیا آیا اور کتنا آیا۔ 4 بیٹھے عمل کرنے والے، 4000 بے عملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو جا کر سن کر عمل نہیں کرتے تو راستوں میں سن کر کیا خاک عمل کریں گے۔ جمعہ آتا شہباد میں؟ نہیں آتا؟ ماشاءاللہ ہمارے بنگلور میں بھی آتا۔ 1 بجے بیان شروع، مسجد کے ذمہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک توفیق دینا۔ جو بھی قانون پاس کرتے ہیں محلے والوں کے اوپر ڈال کر کمیٹیاں والے قانون پاس کرتے ہیں، یہ ان کی ہوشیاری ہے۔ نہیں حضرت ذرا تمہارا بیان لمبا ہوگا، پورے جنے شکایت، کون بھی شکایت نہیں کرے، انوج کرے سو۔ میں اوپن بولتا ہوں، آئندہ نہ بلاتے بھی چلتا، میرا ایک ہی مسلک، ہوا تو ہوا نہیں تو ہوا۔ 5 منٹ بڑھنے نہیں دیتے۔ اگر 1:25 کو ختم کرنا تھا، 1:26 1:27 کو کاٹا چلا گیا،
پہلی دوسری صف میں بیٹھے ہوئے ایسے خطیب صاحب کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں جتنا جلوے کی رات بیوی کو بھی نہیں دیکھے. سنو بھی عمل بھی کرو. ایک مرتبہ بے عملوں کے سامنے بولنے کا موقع اجازت, 2 مرتبہ بے عملوں کے سامنے بولنے کا موقع اجازت, 3 مرتبہ بے عملوں کے سامنے بولنے کا موقع اور اجازت. مشکات شریف کی روایت ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خطیبوں کو, علماء کو, واعظین کو کہا بے عملوں کے سامنے قرآن کی بات بار بار نہ کرے, بے عملوں کے سامنے حدیث کی بات بار بار نہ کرے, کیونکہ جو واعظ میری امت کا, جو خطیب میری امت کا بے عمل اور بد عملوں کے سامنے بار بار قرآن کی بات کرتا ہے, بار بار حدیث کی بات کرتا ہے, ایسے عالم, ایسے خطیب, ایسے واعظ کی مثال ایسی ہے کہ وہ قیمتی سونے چاندی اور ہیرے موتی کا ہار کتوں کے گلے میں ڈالتا ہے. میں نہیں کہا, مجھے معلوم کہ ان الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد مزمل بنگلور کو نہیں جائے گا, جنازہ بنگلور کو جائے گا. پیارے آقا نے فرمایا کہ بے عمل کے سامنے اچھی باتوں کا کرنا, قرآن کی باتوں کا کرنا, حدیث کی باتوں کا کرنا, اللہ کی باتوں کا کرنا بے عمل کے سامنے ایسا ہے جیسے کتے کے گلے میں ہیرے چاندی, موتے موتی, جواہرات کے ہار پہنانا ہے. ایک شاباک کے آوارہ کتے کو پکڑو, بہترین سونے 22 KDM 916 کا بہترین 10 تولے چاندی, 10 تولے سونے کا, 15 تولے سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈالو, اور اس کے بعد دیکھو کہ وہ کتا کیا عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اپنے بہترین گھروں کو اور پاکیزہ جگہوں کو جاتا ہے, یا وہ ہار پہن کر بھی شابات کی ٹٹی اور کچرے کی طرف جاتا ہے. یقیناً زمانے نے دیکھا, یہ تجربے کی بات ہے, اس کے گلے میں قیمتی ہار ڈالیں گے, پہن کر بھی وہ ٹٹی اور کچرے کے پاس جائے گا. کیوں کہ اسے احساس نہیں ہے میرے گلے میں اتنی قیمتی ہار ہے, لیکن جائے گا وہ کچرے کے پاس. میں کان پکڑتا ہوں, مجھے کہنے دو شابات کے مسلمانوں, کہنے دو شابات کے نوجوانوں, قرآن کو سن کر, حدیث کو سن کر, نبی کو سن کر, انبیاء کو سن کر, اولیاء کو سن کر, قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر بھی بے عملی کی طرف جانا اس جانور کی عادت کے بالکل مطابق ہے. بدل جاؤ, بدل جاؤ. ڈرامہ نہیں, آرکسٹرا نہیں, کوئی اور فنکشن نہیں. اس وقت حفاظ کی, علماء کی, ذمہ داروں کی جماعتیں, آج کا جلسہ ملک اور ملت کی بقا, ملک اور ملت کی فکر کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے, منعقد کیا ہے. ایسے ہی جمع کر لاکھوں روپے برباد کرنا, کیا ان کے پاس پیسے بیکار پڑے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وقت بیکار ہے؟ نہ ہمارے پاس وقت بیکار ہے, نہ ان ذمہ داروں اور نوجوانوں کے پاس پیسہ بیکار ہے. لیکن ملک کے حالات ہم کو ہمارے گھروں, ممبروں, مسجدوں اور مسندوں سے اٹھا کر 3-4 گھنٹے کے لیے تمہارے سامنے لا کر بٹھا دیا. ملک کے حالات تم کو بھی تمہارے گھروں سے اور بہترین بستروں سے اٹھا کر لا کر اسٹیج کے سامنے بٹھا دیا ہے, کیونکہ اس وقت حالات بڑے نازک ہیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, غور سے سنو, سمجھو نوجوانوں, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے اس وقت سارے عالم کو اور خصوصاً ہندوستان کو بدلنے کا آخری موقع ہے. یہ 3-4 سال میں اس ملک کے مسلمان اگر نہیں بدلیں گے تو ہماری نسلیں ہمارے قبروں پر فاتحہ نہیں تھوک کر جائیں گی. ہے حالات ایسے. آج سے 70 سال پہلے, آج سے 80 سال پہلے
آج سے 100 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے، آج سے 250 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے ہماری فکر میں، ہمارے بزرگوں نے ہماری فکر میں اپنی جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، عزت اور آبرو کی قربانی دی۔ وہ علماء جو مصلوں کی زینت تھے، وہ علماء جو منبر کی شان تھے، وہ علماء مدرسوں کی مسندوں کی زینت تھے، ملک کے حالات کو دیکھ کر، ملک کے حالات کو دیکھ کر، انگریزوں کے قبضے کو دیکھ کر مصلوں کو چھوڑ کر آئے، منبروں کو چھوڑ کر آئے، مسندوں کو چھوڑ کر آئے۔ جب باہر نکلے بیوی بلائی بھی نہیں، پلٹ کر دیکھے بھی نہیں، بچے بلائے بھی نہیں، پلٹ کر دیکھے بھی نہیں، آئے، بڑھے، بڑھتے گئے، آگے بڑھے، بڑھتے گئے۔ 200-250 سال کی بے مثال، بے حساب، یاد رکھنا نوجوانوں، اگر یاد نہیں رکھو گے میرے الفاظ، میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات اس عادت سے جھوٹی محبت کرتے ہو۔ میں زبان سے نہیں، اللہ رب العزت کا گھر میرے سامنے ہے، میں بڑے درد کے ساتھ آیا ہوں، بڑی فکر کے ساتھ آیا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آیا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ میری باتوں کا جواب دینا، میری باتوں کا یاد رکھنا۔ 200-250 سال تک بے مثال قربانیاں، بے حساب قربانیاں دے کر اس ملک کو آزادی کا ہار پہنایا، بے مثال قربانیاں دے کر، بے حساب قربانیاں دے کر 5 لاکھ سے زیادہ اس ملک کے مسلمان، 50 پر 5000 سے زیادہ اس ملک کے علماء قربانیاں دے کر اس ملک کے گلے میں آزادی کا ہار پہنایا۔ 70 سال کا اس ملک کے آزادی کے بعد گزرے، اسی ملک کے اندر اس ملک کو خون دے کر، قربانیاں دے کر آزاد کرنے والے قوم کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس سے علماء تو واقف ہے لیکن عوام نہ واقف ہے۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم اس ملک کو آزاد کس نے کیا؟ قرآن نہیں، گیتا نہیں، مہا بھارت نہیں، مسجد نہیں، مندر نہیں، اس ملک کے ہر قوم والوں کو اگر ماں کا سایہ ہے تو اس ماں کے اس پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہنا پڑے گا جس پیٹ سے اس کا وجود آیا ہے۔ اپنی بیوی کا منگل سوتر اور اپنی بیویوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا پڑے گا کہ آخر اس ملک کو انگریزوں کے قبضے سے، غلامی کے قید سے آزاد کس نے کیا؟ مجھے امید ہے قرآن، گیتا، مہا بھارت یہ اپنی جگہ پر، اتنی تو مجھے امید ہے کہ ہندوستانی بھائیوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو، اتنی امید تو ہے، چاہے وہ ہندوستانی مسلمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہندو بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندوستانی سکھ بھائی کی شکل میں ہو، جب اس کے ماں کے پیٹ کا واسطہ آ جائے، اپنی بیوی کے منگل سوتر کا واسطہ آ جائے اور اپنے بچوں کی زندگی کا واسطہ آ جائے، یہاں تو زبان سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آج کل میرے دوستو قرآن، گیتا، مہا بھارت پہ ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے کی بیماری ہو گئی، بولتے نہیں؟ کبھی کوٹ کو گئے کیا؟ گئے کوٹ کو؟ بولو رے با، جاؤ بھی نہ کو، افسوس سے بولتی ہیں گئے نہیں کو، کیا جنت الفردوس وہ؟ اللہ کرے کہ اس ملک کے ہر نوجوان کی کوٹ سے، جیل سے اللہ حفاظت کرے۔ ہمارے سینے بڑے کھلے میرے دوستو،
ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو نیک تمنائیں رکھتے ہیں اس ملک کو موضوع بنا کر، ایسے ہی نیک تمنائیں اس ملک کو موضوع بنا کر ہندو بھائیوں کے بارے میں بھی رکھتے ہیں۔ اس ملک کا نہ کوئی مسلمان، اس ملک کا نہ کوئی ہندو، اس ملک کا نہ کوئی عیسائی، اس ملک کا نہ کوئی سکھ، اس ملک کا نہ کوئی دلت نہ جیل جائے نہ کوٹ جائے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملنے کے لیے میں گیا، تمہیں بھی گئے کیا بول کو مجھے پکڑ لیں گے ملنے کے لیے۔ آج کل ڈاؤٹ کا زمانہ ہے نا صاحب، خواہ مخواہ ان کو پکڑ لیے، ڈالے اندر۔ ایک جنگل میں ایک ہتھی بھاگ لے کو تھا، کہتے چوہا پوچھا، کہتے چوہا بولتے زور سے بولو، ہاں بڑی پیور اردو بولتے کیا آپ لوگ؟ ارے مجھے معلوم نہیں نا، شاہباد میں اتنی جوان ہے اردو، ہمارے بنگلور میں چوہا بولتے، آپ کے ہاں چوہا بولتے۔ جنگل میں ہاتھی بھاگ رہا تو چوہے میاں ہاتھی میاں کو روک کر بولے، ہاتھی ماموں رکو، اتنا تیز بھاگو نکو، تمہیں ہینچ موٹے آدمیوں کو بھاگے تو دم چڑھتا، کیا بھی ہو سکتا؟ نہیں، پیچھے پولیس آ رہی ہے کی پکڑنے کے واسطے، بعد میں بات کریں گے بول کو ہاتھی سامنے چلے گا۔ وہ سنتے ہی چوہا بھی بھاگیا، ہاتھی پلٹ کو دیکھا، پیچھے پولیس نہیں، اب چوہا آ رہا ہے۔ چوہے کو پوچھے تو کیا منجے بھی پکڑ لی؟ تو تجھے کئی کو پکڑی؟ کئی کو پکڑتی نہیں، پکڑ کو ڈال لی تو میں ہتھی نہیں بول کو ثابت ہوئے تک 50 سال ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو غرض اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی میری بھی، سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اس ملک کو قربانیوں کے ساتھ آزاد کرنے کا صحرا کس کے سر لگتا ہے؟ مسلمانوں کے سر لگتا ہے۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے۔ ہمیں چروری ہمیں پوچھری، ایک زمانے میں روتا کون کی تھا، پوچھتا کون کی تھا؟ نہیں، آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے۔ ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے۔ گلشن کا تو کیا؟ ہندوستان۔ ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے۔ یہ شعر صدر صاحب، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے۔ 100 ظلم کیے تم نے، پر آہ نہ کی ہم نے۔ آزادی سے پہلے کو چھوڑو، آزادی کے بعد کبھی خالق کو مارے بدلے میں ہم نے کسی کو مارا؟ ارے 5-6 سال کی بچی آصفہ کو، اس عمر کی بچی کی عزت لوٹ کر موت کے گھاٹ اتارے، ہم نے کسی بچی کو بدلے اور انتقام میں مارنا تو دور کی بات بری نظر سے دیکھا؟ جنید کو غائب کر دیے،
کیا ہم چاہے تو کسی کو غائب کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تبریز کو 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے باندھ کر تڑپا تڑپا کر مارا، جبکہ ہمارا دھرم کہتا ہے سانپ بچھو کو بھی مارنا ہے تو 1-2 مار میں مار دو، تڑپا کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اپنے اندر درد رکھتا ہے۔ جواب میں اگر ہم کسی کو مارنا چاہے تو مار سکتے، لیکن نہ ہمارا مذہب یہ سبق دیتا ہے، نہ قرآن سبق یہ دیتا ہے، نہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے، نہ ہم ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، جب بھی ہماری عزتوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے، ہم بڑی امید کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں جب تک عدالت رہے گی کسی کے اوپر ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ عدالتوں سے ہم کو انصاف ملا کہ نہیں ملا، یہ اور بات ہے جب بھی کوئی حالات آئے تو ہم نے دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا کہ نہیں کھٹکھٹایا؟ کھٹکھٹایا نہیں کھٹکھٹایا؟ آج تک بابری مسجد کے مسئلے میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا جو غیر اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ کیوں؟ عدالت کا فیصلہ ہونے تک ہم کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ شاعر یہی کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے شعر کو غور سے سنیں، 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، ہماری شریعت کا تک مذاق کیا، بلکہ ہماری شریعت کے ایک عظیم قانون کو بدل کر رکھا، ہم نے کبھی کوئی راستہ نہیں روکا۔ یہ ہماری شرافت، یہ ہماری شرافت ہمارے دشمنوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ طلاق جیسے قرآن کے مضبوط قانون کو ظلم و زبردستی کے ساتھ بدل کر رکھ دیا۔ ہم اگر چاہتے تو دوسروں کی طرح میدان اور راستوں میں آ سکتے تھے، ہم کیوں نہیں راستے میں آئے؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ سبق نہیں دیا۔ ہم کیوں بچوں کو پتھر نہیں مارے؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ سبق نہیں دیا۔ کیوں ہم بالکل غلط اور نازیبا نعرے نہیں لگائے؟ اس لیے کہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ سبق نہیں دیا، کیونکہ ہمارے پاس صبر بھی ہے، ہمارے پاس ملک کی محبت بھی ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے، 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں، ڈرنے کی گرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹا سا کام جو آخر میں بولنا، بیچ میں بھی بول دیتا ہوں، شعر کے دائرے میں ڈرنا گرنا نہیں۔ محمد کا غلام ڈرے؟ ہاں، ہماری ڈکشنری میں خوف ہیچ نہیں بابا، ہماری طاقت اور ہمت کی ابتدا ہی موت ہے، تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ ڈر رہے اماں زیادہ سے زیادہ ہمیں ڈرے کتو گھر میں جورو سے ڈرے تاچ وہ بھی کئی کو معلوم بولو نکو، ارے بولو نکو کیا چھوڑے بول کو یہ چھپاتے ہیں حضرت بول لال تو سورے، وہ بھی کئی کو ڈرتی ہیں بولے تو کہاں پلٹ کو سو جاتی کی بول کو بھئی اوپن، بھئی اوپن ہارٹ سرجری کرتوں سو بھئی، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں اس سے بھی ڈرتے ہیں ہمیں،
اس کے باوا سے نہیں ڈرے، اس سے ڈرتے ہی۔ ڈر نہیں، خاموشی کو ڈر نہیں کہتے، صبر کو ڈر نہیں کہتے، محبت کو ڈر نہیں کہتے، نگاہوں کے نیچے رہنے کو ڈر نہیں کہتے، کسی بھی مسئلے کے انصاف کے انتظار کو ڈر نہیں کہتے، آنے والے اوقات کے انتظار کو ڈر نہیں کہتے۔ اگر ہم کو نتیجہ معلوم ہو جائے تو گزرے ہوئے 200 سال کی تاریخ کو دہرانا ہم جیسے گنہگاروں کو اب بھی آتا ہے۔ میں نے ابھی اسی جمعہ میری مسجد عمر فاروق میں کہا، مولانا عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم اصلاح کیجئے کہ دنیا کی تمام قوموں کو نئی تاریخ بنانا پڑتا ہے، دنیا کی تمام قوموں کو سوائے اسلام کے نئی تاریخ بنانا پڑتا ہے، محمد کے غلاموں کو گزری ہوئی تاریخ دہرانا پڑتا ہے۔ ہم نہ تاریخ نوی بنانے کی ضرورت نہیں، گزری ہوئی تاریخ ابو بکر زمانہ دہرا دے، کیا ہوگا دشمنوں کا؟ عمر کا زمانہ دہرا دے، کیا ہوگا دشمنوں کا؟ عثمان کا زمانہ دہرا دے، کیا ہوگا دشمنوں کا؟ علی کا زمانہ دہرا دے، کیا ہوگا دشمنوں کا؟ خالد بن ولید کا زمانہ دہرا دے، کیا ہوگا دشمنوں کا؟ محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان کا زمانہ دہرا دے، کیا ہوگا دشمنوں کا؟ پھر سے ٹیپو کوٹنے کی ضرورت نہیں، ہم ہی اگر ٹیپو بن جائے تو کیا ہوگا دشمنوں کا؟ ہمیں دہراتے نہیں، دہشت گرد نہیں۔ کچھ لوگ ہم کو دیکھ کر دہشت گرد کہتے ہیں۔ راحت اندوری کا شعر ابھی قریب میں آیا، بڑا اچھا رہا، آپ بھی سنے ہوں گے۔ مسیحا درد کا ہمدرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ بولو، سمجھ کو سبحان اللہ بول رہی کی گمبل میں گوئندہ بول رہی؟ ارے نہیں بولو تو حضرت گرم ہوتے ہی بول کو سبحان اللہ بول رہی۔ مسیحا درد کا ہمدرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ مطلب کیا؟ ڈاکٹر خود درد کا ساتھ دینے لگے تو مریض کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر درد کا ساتھ نہیں دیتا۔ راحت نے کہا مسیحا درد کا ہمدرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مسیحا درد کا ہمدرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ رواداری کے جذبے سرد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی، یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی سچ مچ میں دہشت گرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں دہشت گرد نہیں، کبھی قریب آ کر دیکھو، تم کو تمہارے گرل فرینڈ سے وہ پیار نہیں ملے گا جو ہم سے ملے گا۔ قریب تو آؤ، یا تو آئی لو یو کہو، نہیں تو آئی لو یو سنا۔ نہ بول رہی نہ سن رہی، دور سے۔ اب نئی حالات، ابھی تقریر شروع کریا نہیں، نوٹس کا پہلا بھی مقدمہ پیش کریا نہیں۔ اظہر صاحب بھی دوسرے علماء بار بار بولے 3 گھنٹے آج اتنا بٹھا تو چیٹی آ جانا، اٹھو حضرت بول کو۔ ایک پیغام دیتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب کے حوالے سے یہ شعر ایک پیغام کی شکل میں آپ کو دیتا ہوں، سنو۔ اے ہند مسلمانوں، تم راہ سے بٹ کے ہو،
خاص شاعر اس ملک کے مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے، اے ہند مسلمانوں، تم راہ سے بھٹکے ہو، گر راہ پہ آ جائے یہ ملک تمہارا ہے۔ حالات، اور ایک بات عرض کرتا ہوں سنو، صرف ہندوستان کے حالات نہیں، سارے عالم کے حالات اس وقت نرغے میں ہیں۔ دو چیزیں سامنے رکھو، غور سے سننا، ایک مسلمان، ایک انسان۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے جہاں مسلمانوں کے حالات نرغے میں ہیں وہاں پوری انسانیت کے حالات بھی نرغے میں ہیں۔ جہاں مسلمان قابل رحم ہے وہاں انسان بھی قابل رحم ہے۔ جہاں مسلمان قابل رحم ہے وہاں انسان بھی قابل رحم ہے۔ ساری دنیا کے حالات خراب۔ ایک دور اتنا اچھا تھا، تنہا عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر ضرورت اپنی پوری کر کے سودا سلف لے کر پھر واپس گھر کو آتی، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہندو میری بہن جاتی تو مسلمان اسے بہن کی نگاہ سے دیکھتا، اگر مسلمان بہن جاتی تو ہندو اسے بہن کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اتنا پرامن ماحول تھا، اتنا پرامن ماحول تھا۔ اب تو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، جیسا کہ مولانا قیصر صاحب نے فرمایا، باہر کے حالات دیکھیں گے، بنگلور سے لے کر شاباد کو آنے تک ایک بھی ہم کو دیکھ کر مسکراتا نہیں، اور ہماری مسکراہٹ کا ایک بھی انسان جواب دیتا نہیں۔ کیا نفرت ہے، دیکھیے کیا کریں گے، بارش آ رہی، چلیں دو جی جی۔ ڈاکٹر صاحب بھی بول رہے ہیں بارش نہیں آتا کہتے ہیں، شاید حضرت اسرافیل کا پیغام آیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات قبول ہو جائے۔ نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ جلسہ منعقد کیا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ بارش سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لوگ، سمجھ میں، ہاں حالات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بارش سے کیا ڈریں گے، بلکہ یہ نتیجہ نکال لو آج کے ہمارے اس اجلاس میں بارش بھی شریک ہو رہی ہے۔ آج کے ہمارے اس اجلاس میں اتنے حالات خراب ہیں۔ جس ملک کو ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ آزاد کیا، اس ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایک نئی خبر ملنے کے لیے مہینے لگ جاتے تھے، اب ہر سیکنڈ ایک نئی خبر ملتی ہے۔ اچھی خبر نہیں ملتی، اچھی تو بھی خبر ملی تو اچھا نا، انتہا درجے پر بری خطرناک خبریں مل رہی ہیں۔ پورے انسان پریشان ہے۔ ہم ایک طرفہ بات نہیں کرنا بلکہ چاروں طرف سے دیکھ کر بات کرنا، سارے عالم میں اور اس وقت ملک میں، چاہے وہ ہندو بھائیاں ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو کہ چاہے وہ عیسائی ہو، سب کے سب پریشان ہیں۔ پریشانی کی شکلیں الگ، کوئی تجارت میں پریشان، کوئی سماج کے اصول میں پریشان، کوئی سیاست کے عنوان میں پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں 1000 میں شاید بزنس کے اعتبار سے 2-3 ہی اپنے بزنس سے مطمئن ہے، 990 پر 8 اس ملک کے ہندوستانی، چاہے وہ ہندو یا مسلمان، سکھ یا عیسائی، بزنس میں پریشان ہے کہ نہیں ہے؟
کیا کریں گے؟ تو سب پریشان ہیں انتہا درجے پر. لیکن جب پریشانی آتی ہے، مسلمان ہی کو یہ سبق دیا گیا تو پریشانی کو بھی ریسرچ کر، یہ پریشانی آئی کیوں. دوسری قومیں پریشانی آتی ہے تو غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ پریشانی آنے کا سبب کیا ہے. لیکن قرآن اور اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو پہلے پریشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ پریشانیاں آنے کا ریزن کیا ہے، مصیبتیں آنے کا ریزن کیا ہے، حالات آنے کا سبب کیا ہے. غور سے سنو میرے دوستو، حالات دو وجوہات سے آتے ہیں. ایک، اللہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں. مصیبتوں کا آنا برا نہیں، مصیبتوں کا آنا اتنا برا نہیں جتنا ہم برا سمجھ رہے ہیں. اور آج کل یہ جملہ ہمارے زبانوں میں ہے کہ اس وقت جو حالات آئے نا، ایسے حالات کبھی نہیں آئے. یہ بالکل غلط جملہ ہے. اس سے بھی خطرناک حالات آئے ہیں تاریخ میں، اس سے بھی خطرناک حالات آئے ہیں تاریخ میں. مصیبتوں کا آنا برا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرات علماء کے حوالے سے آپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے جنت سے زمین میں اتار دینا کوئی معمولی حالت تھی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا آ جانا کیا کوئی معمولی حالت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم کا آگ میں ڈالنا اور نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت و تبلیغ کا پیغام دینا کوئی معمولی حالت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی معمولی حالت؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا. 13 سال مکے کی زندگی میرے نبی کی اٹھا کر دیکھو. آج ساری دنیا کے اگر 180 کروڑ مسلمان اس وقت ساری دنیا میں ہیں، کتنے ہیں؟ 180 کروڑ سے زیادہ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے 180 کروڑ سے زیادہ ہیں. خود ہمارے اس ملک کا اگر حساب لے کر آ جائیں گے، سچا حساب لے کر آ جائیں گے شہباد کے مسلمانوں، کم سے کم الحمدللہ ہمارے اس ملک میں مسلمان 25 سے 30 کروڑ ہیں. کتنے ہیں؟ غور کرو، یہ چھپی چھپائی بات نہیں، چھپی چھپائی بات نہیں. یہاں ایک پوائنٹ بھی بتاتا ہوں، سنو. مسلمان اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بچے بھی زیادہ پیدا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیا سو. بے شک بولنے والا مجھ پوچھنا تم نے کتنے بچے بول کو طاقت رکھ لگو کیا انڈے سکتے ہی؟ طاقت ہے تو یوز کرو. کچھ نہیں ہوگا. کچھ ڈرنے والے غیر مسلم بھائیوں سے میں کہتا ہوں، ان کو ایک قسم کا ڈر ہے کیا کہ اگر مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو بند نہ کیا جائے،
تو اس ملک کا مسلمان اقلیت سے اکثریت کو آ جائے گا، مائنارٹی سے میجارٹی کو آ جائے گا، مائنارٹی سے میجارٹی کو اس ملک کا مسلمان آ جائے گا، اقلیت سے اکثریت کو اس ملک کا مسلمان آ جائے گا۔ لیکن آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر اس ملک کا مسلمان اقلیت سے اکثریت کو آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے بال کو دھکا نہیں پہنچے گا۔ آزادی سے پہلے اس ملک میں سب سے زیادہ کون تھے؟ اب بھی ذرا غور کر دیکھو، پڑوسی ملک اور ایک پڑوسی ملک ہمارے ملک، یہ تین ملکوں کے اگر مسلمان، کیونکہ یہ تین ملک بھی آزادی سے پہلے ہمارے بھارت کا اٹوٹ حصہ تھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جذبات ہیں، اگر آزادی ہندوستان کے وقت مجھ جیسا ایک کمزور ایمان والا بھی ہوتا تو آزادی کے حق میں ہرگز فیصلہ نہ کرتا۔ محمد علی جنہ کو دو ٹکڑے کر دیتا لیکن ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرتا۔ یہ سب ہمارے ملک کے اٹوٹ حصے تھے۔ اب تمام ملکوں کے مسلمانوں کی تعداد کو ایک طرف رکھ لو، سب سے زیادہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ جب تھے تو مسلمان اس ملک میں کتنے سال حکومت کرے؟ 800 سال حکومت کرے۔ حضرت بابر سے لے کر حضرت بہادر شاہ ظفر تک پورے ملک کی حکومت کی باغ ٹور، ریاستی حکومتیں لے لے، چاہے حیدرآباد کے نظام لے لو یا کرناٹک کے ٹیپو سلطان لے لو، ٹیپو سلطان تو ولی کامل تھے، نظام کچھ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، لیکن باوجود راستے سے بھٹک کر بھی نظام کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے، وہ عائش تو کرے لیکن غیر مسلموں پر ظلم نہیں کرے۔ ہمارے مسلمان بادشاہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اسی لیے تو کہتے ہیں حکومت چلانا آتا ہے تو چلاؤ، ورنہ ہمارے بادشاہوں کی تاریخ پڑھ کر تو چلاؤ۔ بادشاہوں کی تاریخ پڑھ کر چلاؤ۔ اس ملک میں ہمیں کتنے ہیں؟ 25 سے 30 کروڑ ہیں، الحمدللہ۔ کرو، خوب پیدا کرو۔ جیو جب کمپنی انلیمیٹڈ آفر دیتا ہے تو ہمیں انلیمیٹڈ کیوں نہ چلے؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، بنگلور کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 2 دن پہلے ایک صاحب آئے جن کا 4 مہینے پہلے ان کے والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ حضرت جو کھڑے ہیں اس عمر کے ہیں، ان کے والد اس عمر میں ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے بیٹے میرے پاس آئے، آ کر بولے کہ حضرت بہت پریشانی ہے ہمیں۔ کیا بھی پریشانی؟ امی کا تو انتقال ہوگا حضرت، تم نہ تو معلوم نہ۔ ہاں بھی مجھے معلوم، اللہ مغفرت فرمائے۔ کیا حضرت امی کے انتقال ہو جانے کے بعد یہ عمر میں ہمارے بابا دوسری شادی کرتے ہو؟ بالکل اللہ کو بیٹے کہ بولا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، نیو ممی آنے کی خوشی مناؤ۔ گناہ ہے کیا؟ خطا ہے کیا؟ شریعت کے خلاف ہے کیا؟ اب کوئی شادی کرتوں بول کر بولیا تو چپکے نہیں بولتا، اندر پاور رکھ لے کچھ بولتا سو چپکے کیا بول ڈالیں گا؟ شادی کرنا بول کر بولے تو کئی قسم کے پاورز ہونا، تمہیں کامی جاؤ نہ کوئی ہاتھ بیٹھو، مال کا بھی پاور رہنا، انصاف کا بھی پاور رہنا، حقوق کے ادا کرنے کا بھی پاور رہنا، دستر کا بھی پاور رہنا، بستر کا بھی پاور رہنا، اجالے کا بھی پاور رہنا، اندھیرا کا بھی پاور رہنا۔ چپ کے شادی کر تو بول کر نہیں بولتے۔ بتاؤ 70 پر 6 سال کی عمر کا کوئی بوڑھا دوسری قوم کا شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے تو محمد کا غلام مسلمان رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس عمر میں بھی ہے طاقت۔ ایک بڑے میاں کی جورو مرگی کہتے، جورو مری تو یقیناً بعض لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی، مرد مریا تو جورو دل سے روتی کہتے، جورو مری تو مرد ہنکیاں سے روتا کہتے۔ پرانے زمانے کے عورتیں بولتے، صحیح بات ہی
میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے ایک لطیفہ کہ ایک جنازہ جالے کو تھا، کہتے ہیں لوگاں بھی بہت زیادہ تھے، کھاندے بدل بدل کر جنازہ جالے کرتا، ایک صاحب لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہیں اور ایک صاحب درود پڑھ رہی ہیں اور ایک صاحب کیا کی پڑھ رہی ہیں، وہ بیچ میں ایک صاحب ہے نا، ہلو بھائی آہستہ آہستہ بھائی ہلو بھائی، خالی یہ بول رہا ہے گھر سے نکلا نا قبرستان تک ہے۔ آدمی پریشانوں کو بولا کہتے انہیں کیا رہے بھائی نے، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنے کے بجائے ہلو بھائی آہستہ بھائی ہلو بھائی آہستہ بھی، کون کی جا کو تمہارے سکا پکڑ کو بولا کہتے کیا پڑھنا کیا پڑھ رہا ہے؟ نہیں یہ میری بیوی کا جنازہ۔ ارے اتنی محبت، کیا محبت کی ہمت نہیں، ایسا 3 مرتبہ مری، اٹھا لے کو جاتے جاتے گر کو جنازہ اٹھ کو بیٹھیے، امی ہلو آہستہ کہیں کو بول رہا ہوں، بولے تو گرنا نہیں اٹھ کو بیٹھنا نہیں۔ ایک صاحب کی بیوی مر گئی، بچے بھی بڑے بڑے، بیٹے بیٹیاں داماداں بھواں، پوائنٹ بتا رہا ہوں، چپ کے ہنسا رہا ہوں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زبان بھی کیا مستجاب ہے کہ بارش نہیں آتی، بولے نہیں چاہیے، اب تو پکا معلوم ہوا کہ اسرافیل کا کیا بولتے ہیں میکائیل کا ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ آیا۔ آئی سے بارش بھی چلے گئی، بیٹھو، بھواں بھی بڑے بڑے داماداں بھی بڑے بڑے، اب بوڑھے میاں ایک دم بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کو مسجد میں رہنا سہنا کر لے کو رکھ گئے۔ ایک صاحب دیکھے بوڑھے میاں اب تک مسجد کو نہیں آئے، آج کل مسجد کو آ رہی نہ کو بول کر، کیا حاجی صاحب تمہیں مسجد میں کیا کرنا بھی، جورو مرگی، بچے اپنے اپنے جگہ ہو گئے، کون بھی خدمت کرنے والے نہیں، اب بقیہ زندگی مسجد میں رکھ کو گزار ڈالیں گے بول کر آیا ہوں۔ کیا ایک کو ایسی بیوار سی زندگی گزارتے ہیں حاجی صاحب، میں رشتے لگاتا ہوں، سو دیکھ تو میں جا کو کہاں تو بھی ایک رشتہ ملا تو لے لگاتا ہوں۔ تو بوڑھے میاں حاجی صاحب اچھی بات ہے، دیکھو بول دال کو گیا نا 6 مہینے آیا نہیں، یہ بوڑھے میاں اللہ رے بول کو خاموش سونے والے اب ہر دن راتا میں انتظار کر رہی ہیں، آج آؤں گا رشتہ سب آؤں گا، 6 مہینے تک آیا چ نہیں، پریشان ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد وہ رشتے لگانے والا آیا تو پکڑ کر بولے میاں اللہ رے بول کو تھا، دور دور تک ارادہ نہیں تھا، سوئے ہوئے ضمیر کو جگایا، سوئے ہوئے شیر کو اٹھا دل کو چلے گا، آیا رشتہ نہیں آیا یہ بھی بولا نہیں، روز میں رمضان کا اتنا انتظار نہیں کریا جتنا تیرا کریا، لیکن آیا نہیں، آخر بولیا نا رشتہ کیا با ہوا۔ تو وہ مداوت بولا کیا کروں حضرت، تمہاری عمر سے ملتی جلتی 40-50 سال کی کوئی بھی بیوہ ملی نہیں، اس کے لیے میں بھی ڈر کو آیا نہیں۔ ارے احمق، 50 سال کی کوئی نہیں ملی تو کیا ہوا، 25-25 کے دولے کا نا نہیں۔ اس ملک میں ہم لوگ 25 کروڑ سے زیادہ ہے اور بڑھاؤ پاپولیشن، اس لیے کہ کون سی سرکار کس کو پالتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مخلوق کو اللہ پالتا ہے۔ باپ کے پاس دولت رہ کر بھی آدھی گلاس کی دودھ کو ترسنے والے بچوں کو میں دیکھا ہوں آئیسیوں میں، بیٹے کے پاس دولت رہ کر بھی ایک کپ میٹھی چائے کے لیے ترسنے والے باپ کو زمانے نے دیکھا ہے۔ گلے میں 100 تولے زیور پہننے والی ماں اور بہن کو مرضی کے مطابق رات کو ایک کیلا کھانے کے لیے ترستی ہوئی ماں کو زمانے نے دیکھا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پالتا، اللہ فرماتا ہے میں تنہا پوری کائنات کو پالتا ہوں۔ غرض یہ عقیدے کی بات ہے، آگے بڑھنا ہے مجھے کہ عرض کر رہا تھا کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، سارے عالم میں 180 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ نبی کی مکی 13 سالہ زندگی کے حالات اس سے بھی خطرناک آئے تھے، اس سے بھی زیادہ سخت آئے تھے۔ ابو جہل کا نبی کو گالی دینا کیا کوئی معمولی حالت تھی؟ ابو لہب کا میرے نبی کو پتھر پھینکنا کیا معمولی حالت تھی؟ میرے نبی کا مکے سے نکل کر مدینے کو ہجرت کرنا کیا معمولی حالت تھی؟ حضرت سمیہ
معاویہ کی شہادت کیا معمولی واقعہ تھا؟ حضرت خبیب کی شہادت کیا معمولی واقعہ تھا؟ حضرت خباب کی شہادت کیا معمولی واقعہ تھا؟ میرے نبی کو تانے دینا کیا معمولی واقعہ تھا؟ مکہ کعبۃ اللہ جو میرے نبی کے صدقے میں بنا، وہاں میرے نبی کو جا کر نماز سے روکنا کوئی معمولی واقعہ تھا؟ جب مکے اور کعبے کے سامنے میرا ربی میرے رب کو سجدہ کر رہا ہے، پیٹ میں لا کر اونٹ کی اوجھڑی کا رکھ دینا کیا کوئی معمولی واقعہ تھا؟ یہ نہ کہو اس وقت کے حالات خطرناک ہیں، اس سے بھی خطرناک حالات گزرے ہیں۔ چلو اسی ملک کی بات کر لے، میرے ملک کی بات کر لے۔ بہادر شاہ ظفر جیسے بے مثال بادشاہ کو ہندوستان کی زمین سے نکال کر رنگون کو بھیجنا کیا معمولی حالت تھی؟ ایک وقت کی نماز نہ چھوڑنے والے، ایک دن کی تہجد نہ چھوڑنے والے ٹیپو کو شہادت کا جام پلانا اور پینا کیا معمولی حالت تھی؟ ایک تبریز، ایک خالق، ایک جنید، ایک آصفہ، 5 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کو بھی اس دھرتی نے دیکھا ہے، کیا معمولی حالات تھے؟ 55,000 علماء کی شہادت کو یہ دھرتی نے دیکھا ہے، کیا معمولی حالات تھے؟ 1980 پر 7 کی جنگ میں 80% علماء شریک رہ کر پسینہ پسینہ خون خون ہو گئے، کوئی معمولی حالت تھی؟ نہیں، اس سے بھی خطرناک حالات آئے، اس سے بھی خطرناک حالات آئے۔ یہی کہہ رہا تھا میں، مکے میں بھی آئے، مدینے میں بھی میرے نبی پر آئے، میرے نبی کے دندان مبارک کا شہید ہونا کیا کوئی معمولی حالت تھی؟ خون کا قطرہ نبی کا زمین میں گرا، یہی بتا رہا تھا 180 کروڑ مسلمانوں کا خون ایک جگہ جمع کر دے، میرے نبی کا ایک قطرہ ایک جگہ پر جمع کر دے، سب سے قیمتی قطرہ کس کا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ جبرائیل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیر تک گفتگو چل رہی تھی، اچانک میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، او جبرائیل ذرا بتاؤ کہ تم عرش سے لے کر فرش تک کتنی دیر میں آتے ہو؟ عرش کا تو 7 آسمان سے اوپر، فرش کا تو شہبات کی زمین، شہبات کا تو خوش ہو جا رہی، کیا بیت المقدس کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ خود آپ پہ قربان ہو جاؤں، مجھے خود پتا نہیں کہ میری رفتار کتنی ہے۔ پھر نبی نے پوچھا، وہاں سے لے کر یہاں تک آتے ہوئے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم یا رسول اللہ، آپ سے پہلے بھی آتا جاتا تھا، آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آپ کے بعد بھی آتا رہوں گا جاتا رہوں گا، میرے رب کی قسم میری زندگی کا ایک سفر اوپر سے نیچے اور نیچے کا ایسا نہیں گزرا جس سفر میں میں آپ پر درود نہ پڑھا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جبرائیل، کبھی تم اپنی عادت سے بھی زیادہ جلدی کبھی اترے ہیں زمین میں؟ جبرائیل نے کہا، ہاں یا رسول اللہ 4 مرتبہ اترا ہوں۔ کب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ جب دشمن نے ابراہیم کو تختے میں بٹھا کر اٹھا کر اچھال بھی دیا، اب ابراہیم کا آگ میں جا کر گرنا باقی تھا، ایسے وقت میں اللہ نے مجھے حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو پکڑ کر بٹھاؤ، تمہارے جانے سے پہلے میرا خلیل آگ میں پہنچ گیا،
تمہارا نام فرشتوں سے کاٹ دوں گا۔ یہ پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے میں چھری بھی رکھ دی، اب چلانا باقی تھا، اللہ کا نام بھی لے لیا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر ابراہیم کے ہاتھ کی چھری اسماعیل کے گلے کے بیچ جنت کی چاندی کا ٹکڑا رکھ کے آ جاؤ۔ تمہارے اترنے سے پہلے ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے میں چل گئی تو تمہارا نام فرشتوں سے کٹ۔ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈھکیل بھی دیا تھا، اب جا کر پانی میں گرنا باقی تھا، ایسے وقت خدا کا حکم آیا، اے جبرائیل جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کر بٹھا دو، اس کے گرنے سے پہلے جاؤ، اگر تمہارے جانے سے پہلے یوسف پانی میں گر گیا تو تمہارا نام ملائکہ سے کٹ۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ احد کا میدان تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے منہ سے خون بہنے لگا، پہلا قطرہ آپ کے منہ سے نکل بھی گیا، اب زمین میں گرنا باقی تھا، ایسے وقت میں مجھے خدا کا حکم آیا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے نبی کا خون کا قطرہ پکڑ لو، خطرہ گرنے سے پہلے پہنچ جاؤ، خطرہ گرنے سے پہلے پہنچ جاؤ، اگر تمہارے پہنچنے سے پہلے قطرہ گر گیا تو تمہارا نام ملائکہ سے کٹ۔ ایک خطرے کی قیمت بتا رہا ہوں۔ ایسے حالات آئے، حالات کے آنے کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور آزماتے ہیں کہ حالات آنے کے بعد میرے نیک بندے کیا حال پر رہتے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتے ہیں، توجہ سے سنو، نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آزماتے ہیں تاکہ ان کا استقامت زمانے کے ساتھ ملائکہ کو دکھانا۔ اور ہم میں سے ہر آدمی اس وقت یہ جانتا ہے کہ ہم اتنے بھی نیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے امتحان لے۔ یہ نیک اور محبت کی وجہ سے حالات آتے ہیں، دوسرا اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ دوسرا کس وجہ سے آتے ہیں؟ اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فردن کسی سے خدا محبت کرتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ اخلاق کا زیور ہے، پھر بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو سمجھو کہ خدا تم سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ لاکھوں میں گنتی کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اس وقت سارے عالم میں مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے، خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، اس حالات کا سبب ہمارے خود اپنے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، حالات کے بدلنے کا سبب انسان کے اعمال ہیں۔ نماز چھوڑو گے تو حالات آ جائیں گے۔ ایک دن کے لیے مولانا قیصر رشادی صاحب میری اصلاح فرمائے، بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آج شابات کو میں سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ کتنے % نماز پڑھتے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد کتنی صفیں فجر میں بھرتی ہیں، اور مساجد کتنی صفیں فجر میں پڑتی ہے، حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ پھر سے نمرود کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ پھر سے فرعون کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ پھر سے کوئی ماں ابو جہل جیسا بچہ کیوں نہیں پیدا کرے گی؟ خود کا محاسبہ ذرا کر کے دیکھو، خود کا محاسبہ کر کے دیکھو۔ ترتیب سے بتا رہا ہوں، حالات کے آنے کا سبب اور اس کا علاج
اس کی دو قسم کے علاج ہیں. یہ باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. وقت لگے گا آدھا یا پونا یا 1 گھنٹہ. اللہ مجھے بھی طاقت دے, اللہ آپ کو بھی طاقت دے, مجھے بھی کہنے کی طاقت دے, آپ کو بھی سننے کی طاقت دے. پہلے ہمارے ان حالات کے سبب بتا رہا ہوں, ہمارے اعمال نے ہم کو ان حالات تک پہنچا دیا. ذرا نماز کی بات اٹھاؤ نوجوانوں, نماز کی بات اٹھاؤ. مجھے نہیں معلوم کہ شاہباگ میں کتنے % مسلمان ہیں اور اس میں سے کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں. میں شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ 100 میں 1% بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, نوجوان مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں نوجوانوں سے محبت کرتا ہوں. ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں, لیکن ہزاروں میں نوجوان کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. اگر میں پوچھوں گا تو جواب کیا آئے گا کہ بتاؤ آج کا 1 دن کا جواب دو, اتنے بڑے مجمع میں کتنے مسلمانوں نوجوان ایسے ہیں جو فجر کی تکبیر تحریمہ سے لے کر عشاء کی واجب تک ادا کیے ہیں. نماز نہ پڑھے زمانے کا فرعون ہمارا غلام کیسے ہوگا؟ نماز نہ پڑھے زمانے کا نمرود ہمارا مطیع و فرما بردار کیسے ہوگا؟ ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں, سنو. امریکہ معلوم نہیں معلوم؟ بالکل بنگلور کے بازو ہے. سنو نوجوانوں سنو, تم کو خدا کس لیے پیدا کیا اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آج رات سونے سے پہلے تم سوچ لو گے تو کل صبح کو خدا ولایت کا لباس پہنائے گا تم کو. صرف چند سالوں کے لیے تم جاگ جاؤ. تمہارے جاگنے کا انتظار صرف تمہارے گھر کو نہیں, کم سے کم پورے ملک کو ہے. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا, دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. کم سے کم سورج طلوع ہونے کے بعد تو اٹھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جو زمانہ اٹھ کر سورج کو اٹھاتا ہے اللہ کبھی اسے ذلیل نہیں کرتے. جسے سورج اٹھاتا ہے وہ زمانے میں کبھی عزیز نہیں ہوں گے. ہمیں سورج کو اٹھاتے ہیں, یہ سورج ہم نہ اٹھاتا. بولو رے واہ. سورج اٹھا کو بھی اٹھتے نہیں, باٹل مارنے والے اٹھتے نہیں کہ تو چڑھ کو رہتا ان کو. انہیں پانی پی کو دودھ پی کو ایسا سویا نا, باٹل مارتا تو کتنا سوتا, جنازہ اٹھا دیتے تھے. اٹھتے نہیں حضرت باز لگا, ہلا ہلا کو مر جاتی انہیں. منا غور سے دیکھ لے کو رہتی, تب وہ اندھیرے میں پیٹ دکھتا, اندر جا کو اوپر آتا, تب سمجھ جاتی ہے انہیں. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا, دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا, بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. جاگو. امریکہ کی ایک یونیورسٹی, کئی قسم کے مذہب کے بچے پڑھتے وہاں پر. اینول ڈے آیا, ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں, اینول ڈے آیا. کالجوں یونیورسٹیوں میں جب اینول ڈے آتا ہے تو اسٹیج خدا کی ناراضگی کا مرکز بن جاتا ہے, انسانیت کے ذلت کا مرکز بن جاتا ہے. اینول ڈے میں اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. میں وہ کالج کا نام بھول رہا ہوں, نوٹ کر کے رکھا ہوں میں. اس مرتبہ اس یونیورسٹی میں اینول ڈے منانے سے پہلے 2 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی
اور چانسلر کے ساتھ وائس چانسلر اور پروفیسرز اور ہر کلاس کے بڑے بڑے اسٹوڈنٹس مل کر ایک میٹنگ کیے. اس مرتبہ ہم ساری دنیا میں ہماری اپنی یونیورسٹی کا اینول ڈے ایسے منانا جو ساری دنیا کو ایک نمونہ بننا ہے. کس قسم کا اینول ڈے منائیں گے تو نمونہ بنے گا, اس پر مشورہ ہوا. آخر نتیجہ اس پر پہنچا کہ اس مرتبہ ناچ نہیں, گانا نہیں, عریانیت نہیں, شباب نہیں, شراب نہیں, ایک سنجیدگی, ایک ادب اور ایک محبت, ایک سیکولرزم کا پیغام سارے عالم کو دینا. اس لیے ہمارے اس یونیورسٹی میں مختلف قسم کے مذاہب کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو دوسرے مذہب کی اچھی باتیں بولنے کا موقع دینا. اگر عیسائی ہے وہ یہودیت پر 20 منٹ کی تقریر کرے گا, یہودی ہے تو وہ عیسائیت پر 20 منٹ کی تقریر کرے گا. اگر مسلمان ہے ہندوازم پر بات کرے گا, اگر ہندو ہے اسلام پر بات کرے گا. اس مشورے پر بات طے ہو گئی. 2 مہینے الگ الگ مذہب کے کچھ خاص بچوں کو سبجیکٹ دے دیا گیا. ایک 23-24 سال کی عیسائی لڑکی کو اسلام پر بات کرنے کا موقع ملا. اب انہوں نے اسلام کے ریسرچ کے لیے گوگل کی دنیا کو جاتی ہے, انٹرنیٹ کی دنیا کو جاتی ہے اور یوٹیوب کی دنیا کو جاتی ہے اور بڑے بڑے اسلامی اسکالروں سے وہ رابطہ قائم کرتی ہے, اسلام کا مطالعہ کرتی ہے, قرآن کو پڑھتی ہے اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے فرمان کو پڑھتی ہے. جب اینول ڈے آیا ہر ایک کو بولنے کا موقع ملا. جب اس عیسائی 23-24 سالہ لڑکی کو بات کرنے کا جب وقت آیا تو وہ آئی, اسٹیج میں کھڑتی ہے اور اپنی تقریر کا آغاز غیر مسلم ہو کر بھی وہ سلام سے کرتی ہے. اب وہ 20 منٹ کی لمبی تقریر کرتی ہے. آخر میں کہتی ہے کہ میں نے اسلام کو بڑی گہرائی سے پڑھا 2 مہینے کی مختصر مدت میں, مجھے اسلام بہت پسند آیا. میں مسلمانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر رکھو, اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. مجھے اسلام کی عبادتوں میں غور سے سننا, دور تک کھڑے ہوئے نوجوان, کھڑے ہوئے لوگوں تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں. اس عیسائی لڑکی 23-24 سالہ, اس نے کہا کہ میں نے اسلامی عبادتوں کا مطالعہ کیا, مجھے نماز بہت پسند آئی, نماز کے فائدے اور نقصانات کو پڑھا, نماز میں مجھے ایک نقصان بھی نظر نہیں آیا, فائدے ہی فائدے نظر آئے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان اتنی اچھی عبادت کیوں نہیں کرتا. آخر کا جملہ اس نے کیا کہا کہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتی ہوں اے کاش کہ تم اپنے دھرم, اپنے خدا, اپنے نبی, اپنے قرآن کے حکم کے مطابق 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیتے, اللہ کے سامنے سر جھکا دے تو یہ ساری دنیا تمہارے سامنے سر جھکا دیتی. یہ پیغام کس نے دیا؟ اعمال اور حالات کیوں آ رہے؟ کبھی محاسبہ کریا؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. 99% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے. بات صحیح ہے غلط؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں, سچے ہاتھ اٹھا کر جواب دو. حالات کو بدلنے کی تمنا کس کے سینے میں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہے؟ ماشاءاللہ سب کے سینے میں ہے. کیسے کریں گے حالات کو بدلنا؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک حصہ حالات بدل جائیں گے. دوسرا سبب علماء نے لکھا ہے کہ آج امت قرآن سے دور ہو گئی. قرآن طاقت مسلمانوں تمہاری, تلوار طاقت نہیں, بازو طاقت نہیں, ہاتھ کے اور بازو کے انڈے طاقت نہیں, قرآن طاقت. آج کل نوجوان دیکھنا ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لے کو,
نکل کو آ گیا تکے تکے گوشت. اگر بقرعید میں انسانوں کی قربانی جائز ہوتی، ایسے ایک پٹھے کو ذبح کر ڈالتے 10 سال تک قربانی معاف ہو جاتی. منجے ایک جنا پکڑ بولا کیا حضرت اتنے نرم ہی نا. یہ نرمی ہی کافی ہے تم جیسے گرم لوگوں کے مقابلے کے لیے. طاقت بھی بناؤ، میں نکو نہیں کہتا، پہلے روحانی طاقت پیدا کرو. قرآن طاقت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ذکر کی کئی تفسیریں، ایک اللہ کا ذکر، ایک قرآن کی تلاوت، ایک نبی کی محبت. تفاسیر اٹھا کر دیکھیں. قرآن کی بات چل رہی ہے تو قرآن کو لے لو. قرآن سے امت دور ہو گئی، سال ہا سال ہو جاتے قرآن اٹھانے کے لیے. حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جب تک امت کے پاس قرآن اور تہجد کی طاقت رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج نہ قرآن کی طاقت ہے نہ تہجد کی طاقت ہے. ارے کیا خاک تہجد پڑے گا نوجوان تو، جبکہ فجر نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، مغرب عشاء نہیں پڑھتا تو تہجد کیا پڑے گا؟ ایک زمانے میں تہجد ہماری شان تھی. ساری دنیا سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کی پوجا کرتی تھی. محمد کے گھر کے اجالے رات کے 4 بجے ہوتے تھے. تہجد کا تو معلوم کیا، علی پب سمجھ گئے. پڑھو. میرے شیخ قطب عالم کے شیخ حضرت مولانا حبیب صاحب، دبلے پتلے، بہت دبلے پتلے، چھوٹے، پس قد، زیادہ اونچے بھی نہیں، دبلے پتلے. کیا نام؟ حضرت مولانا حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دور میں عیسائیوں کا بڑا غلغلہ تھا، پیسے دے دے کر مسلمانوں کو کنورٹ کر رہے تھے. حضرت اس کے دفاع کا رد عیسائیت پر کام کرتے تھے. ایک مرتبہ فادر سے بات چیت ہوئی تو مناظرہ طے ہو گیا. یہ خواہ لوگوں کو بھڑکانے کی کیا ضرورت ہے، تم اور ہم مل کر مناظرہ کریں گے، جو جیتے گا اس کا دین صحیح. تم بائبل پر لے کر آ جاؤ، ہم قرآن لے کر آ جائیں گے. اچھی بات ہے، مناظرہ طے ہوا. ایسا اسٹیج. سب سے پہلے عیسائیوں کے بڑے آ کر بیٹھ گئے. آخر میں حضرت مولانا حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے. وہ جو عیسائیوں کے بڑے تھے، بڑے موٹے تازے تھے، پیٹ 6 مہینے کا تھا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ بڑے موٹے تازے تھے. اب ان کو کیا بولتے میں نہیں بولتا کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں. اب حضرت مولانا حبیب صاحب بالکل دبلے پتلے تھے. اسٹیج میں جیسے ہی گئے تو عیسائیوں کے بڑے نے بطور مذاق کے کہا کہ مولانا کتابوں کا مناظرہ بعد میں ہو، جسموں کا مناظرہ پہلے کریں گے کیا؟ کیونکہ دبلے تھے نا. تو حضرت حبیب صاحب نے کہا کہ چلو اس پر بھی ہم تیار ہیں. اب جسموں کا مقابلہ کیسے؟ ایسے ہاتھ رکھ کر کرتے نہیں، ادھر جھکانا ادھر جھکانا. وہ عیسائی کے بڑے کا ہاتھ ادھر تھا، حضرت مولانا حبیب صاحب کا ہاتھ ادھر تھا. زمانہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی دونوں ہاتھ ملے، عیسائی ادھر جھکانا چاہتا تھا، مولانا ادھر جھکانا چاہتے تھے. 1-2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، 1-2 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، حضرت حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی کے بڑے کا ہاتھ زمین پہ پٹک دیا. وہ عیسائی کا بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ہائی مائی گاڈ! فوراً جھکا دیا ہے. اب فوراً وہ اٹھ کر کہنے لگا مولانا جلدی مت کرو، 1 2 3 بولے کے بعد شروع کرو. مولانا جلدی مت کرو، 1 2 3 بولے کے بعد شروع کرو. مولانا سمجھ گئے یہ ہیلے تلاش کر رہا ہے. تو 1 2 3 بول، 4 5 6 بول. تیرا ہارنا یقینی ہے، اللہ کے فضل سے میرا جیتنا یقینی ہے. تیرا ہارنا یقینی ہے، میرا جیتنا یقینی ہے. اب پھر اس نے ہاتھ ملایا. وہ ادھر جھکانا چاہتا تھا، حضرت ادھر جھکانا چاہتے تھے، جھکا دیے. وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا مولانا آپ کیا کھاتے ہیں؟ حضرت نے پوچھا تو بتا کہ پہلے کیا کھاتا، اتنا بڑا ہو گیا پیٹ تیرا. اس نے کہا کہ میں بادم کھاتا ہوں، پستا کھاتا ہوں، اخروٹ کھاتا ہوں، چلغوزہ کھاتا ہوں، ہریرا پیتا ہوں.
گائے کا تازہ تازہ دودھ پیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اتنا کھاتا ہے تو، انسان ہے کہ جانور؟ سمجھ میں یہ بات؟ آج کل تو بادام پستے، اخروٹ چلغوں سے دودھ ہری رہے تو بکرے بھی کھا رہی۔ میرے ایک دوست بقرعید میں بکرا لیے 1,20,000 روپے کا۔ میں بولا 1,20,000 روپے کا بکرا، یہ کون سا بھی بکرا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دیا نا، اس کا بھائی کیا انہیں 1,20,000 روپے؟ نہیں حضرت، انہیں بادم پستا اخروٹ کھاتا۔ میں بولا انہیں بکرا کی گھر کا جوئی؟ حضرت نے فرمایا میاں تو بادم پستا اخروٹ کھاتا ہے، میں کیا کھاتا ہوں تو سن۔ صبح کو رات کے اندھیرے میں 2 پتلے پتلے روٹیاں کھاتا ہوں، رات کو آنے سے پہلے مغرب کے بعد 2 پتلے پتلے روٹیاں کھاتا ہوں، بس اتنا ہی کھاتا ہوں میں، جسے وہاں کی زبان میں پھلکے کہتے ہیں، پھلکے، پتلی روٹی چھوٹی اتت۔ اب کے روٹیاں اوڑلے کو سو سکتے نہیں حضرت، اتنے بڑے بڑے روٹیاں آگے ویسا پھراتے، اتنے بڑے بڑے شادیاں میں اتنے بڑے بڑے روٹیاں، رومالی روٹی۔ رومالی روٹی ہے کہ نہیں آرس نوشوں کا کمبل ہے کہ معلوم نہیں ہو۔ 2 پھلکے صبح میں کھاتا ہوں، 2 پھلکے۔ اتنا کھا کے یہ تک؟ اچھا ویسے تو تم شادی نہیں کیے ہوں گے؟ حضرت نے پوچھا تو کیا کیا؟ نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تو 4 شادیاں کیا ہوں۔ 4 شادیاں کر کے یہ طاقت؟ اچھا بچے نہیں ہوئے ہوں گے؟ ارے احمق 15 بچے، غذا بھی کم، شادیاں بھی 4، بچے بھی 15۔ یہ طاقت کا راز تو بتاؤ مولانا۔ قرآن بھول گیا، بائبل بھول گیا، مناظرہ بھول گیا، طاقت کے پیچھے پڑ گیا۔ نوجوانوں روحانی طاقت پیدا کرو، انشاءاللہ تعالی ہوا بھی ٹکر مار کر رخ بدل دے گی۔ روحانی طاقت پیدا کرو، طوفان بھی ٹکر مار کر رخ بدل دے گا۔ جگر میں، دل میں روحانی طاقت ایسی پیدا کرو، دشمنوں کے ہتھیار وہ طاقت نہ رکھتے ہو جو تمہارا سینہ طاقت رکھتا ہے۔ ادھر آستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما